الحمد لله وبه نستعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. هو جزء من الحديث رواه ابو داود و ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین و سامعین، آپ سب اس بات سے باخبر ہے عید کا موقع قریب آ رہا ہے، تو میں آپ کے سامنے بآسانی صدقۃ الفطر کے بارے میں کچھ احکام و شرائط بیان کر دوں کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے اور اس کا کیا مصرف ہے اور کس طرح اس کو ادا کیا جائے. تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے کہ اس کی وجہ کیا بنی صدقۃ الفطر کی. جس طرح نماز کے بعد استغفار کی حیثیت ہے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد صدقۃ الفطر کی حیثیت ہے. رمضان المبارک میں روزے دار سے کچھ کوتاہی اگر ہو جائے یا غفلت ہو جائے تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ روزے دار کے لیے یہ کفارہ بن جاتا ہے، استغفار کی حیثیت رکھتا ہے. ایک وجہ تو یہ. دوسری وطعمۃ للمساکین، مسکین اور فقیر جو ہوتے ہیں ان کو ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، کیونکہ اسلام کے شعائر میں سے ہر ایک کا خیال رکھا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغنوہم عن السؤال فی ھذا اليوم، آج کسی مسکین اور فقیر کا ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے بلکہ اس تک ضرورت کا پیسہ، ضرورت کا مال پہنچنا چاہیے. تو اب کس آدمی کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے؟ تو جو زکوٰۃ دے گا وہی صدقۃ الفطر بھی دے گا، یعنی صاحب نصاب، اس کو بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا. اور اس کے علاوہ جو صاحب نصاب تو نہیں ہے لیکن صاحب نصاب تک پہنچ رہا ہے، یعنی اس کے گھر میں ضرورت سے زیادہ سامان. اب ضرورت سے زیادہ مثال کے طور پر کسی کے یہاں پر بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، بہت سارے وسائل اور اسباب ہوتے ہیں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ فقیر نہیں ہوگا، صاحب نصاب بھی نہیں ہے لیکن فقیر بھی نہیں، تو اس کو بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا. سب سے پہلا مسئلہ، فقیر کسے کہا جاتا ہے؟ اہل الحاجہ الذین لا یسألون الناس، کہ ایسا آدمی جو ضرورت کا محتاج ہو لیکن لوگوں سے اس کا سوال نہ کرتا ہو، تو اس کو صدقۃ الفطر دینا واجب ہے، یعنی اس پر یہ مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے. اور مسکین کہا جاتا ہے لیس لدیہ او یکفیہ، یعنی اس کے پاس سامان کی کفایت نہ ہوتی ہو، اور یہ بھی مستحق ہے اس بات کا کہ اس کو صدقۃ الفطر دیا جائے. اور جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے انہی کو صدقۃ الفطر بھی دیا جاتا ہے. بہرحال اب کون دے گا، وہ یہی میں نے پہلے مسئلہ بیان کیا کہ جو زکوٰۃ کا اہل ہوگا وہ صدقۃ الفطر کا بھی اہل ہوگا. اب مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ صاحب نصاب تک پہنچنے کا، کہ جو فقیر بھی نہیں ہے، غریب بھی نہیں ہے، مسکین بھی نہیں ہے، محتاج بھی نہیں ہے، تو اس کو صدقۃ الفطر دینا ہوگا. پاگل ہے اس کو بھی دینا پڑے گا. صدقۃ الفطر کا معاملہ مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شخص کے ساتھ ہے. مال کے ساتھ نہیں ہے بلکہ شخص کے ساتھ. اگر شخص دے رہا تو صدقۃ الفطر بھی اس پر واجب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص عید سے پہلے گزر جائے، انتقال ہو جائے، تو اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب نہیں ہوگا، کیونکہ اب شخص ہی نہ رہا. مال تو موجود ہے لیکن یہ شخص موجود نہ رہا، اس لیے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں ہے. پاگل پر صدقۃ الفطر واجب ہے. کیوں کہ یہ ایک مسلمان ہے، ایک اس کے اندر اس کے والدین کی ایک نعمت ہے. اگر وہ خود نہیں کما رہا تو اس کے والدین پر یہ حق ہے، واجب ہے کہ پاگل کی طرف سے، نابالغ بچے کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرے. اور اگر پاگل خود کما رہا ہے تو اس کو بھی صدقۃ الفطر دینا واجب ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ کتنا دینا ہوگا. دیکھیے اس میں لوگ کوتاہی کرتے ہیں.
کچھ مسائل بھی میرے پاس آئے. تو ایک شخص مجھ سے کہہ رہا تھا، وہ امیر تھا، تو وہ کہہ رہا تھا صرف 62 روپے دینے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ 62 روپے دینے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ دو مقداریں اس میں طے کی گئی، نصف سا گیہوں کی اور 1 سا کھجور کشمش کی. اب جس کے اعتبار سے جو جتنا صاحب وقعت ہوگا، صاحب حیثیت ہوگا، اس کو اتنا ادا کرنا چاہیے. لیکن کم از کم نصف سا یعنی گیہوں کا تو اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کی کیا مقدار ہے آج کے زمانے کے وزن کے اعتبار سے؟ 1.25 کلو اس کو ادا کرنا ہے. یعنی گیہوں کے 1.25 کلو، یہ پورا ایک انتہا بتا رہا ہوں، وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. اور جو کشمیر کا طے ہوا ہے وہ 62 روپے ہوا ہے، اور اس کی جو مقدار طے کی جاتی ہے وہ بازار اور مارکیٹ کے ویلیو کے اعتبار سے کی جاتی ہے. تو جو جس ملک میں رہتا ہے، جس صوبے میں رہتا ہے، وہ وہاں کے اعتبار سے دیکھ سکتا ہے. اور اسی طرح جو اب صاحب حیثیت ہے تو اس کو 3.25 کلو یا 3 کلو کشمش ادا کرنی ہوگی، اور 3.5 کلو تک انتہا ہے وہ اس کو ادا کرنی چاہیے، تاکہ جو یہ وبائی امراض ہے اور جو مصیبت زدہ ہے حالات ہے ان تک بھی یہ مال پہنچ جائے، اور جو روزے دار کو کوتاہی ہوئی ہے، غفلت ہوئی ہے، اس کا وہ کفارہ بن جائے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے لیکن صاحب حیثیت، کیا اس کو دینا جائز ہوگا، واجب ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس پر بھی صدقۃ الفطر واجب ہوگا، اگرچہ وہ روزے دار نہیں تھا لیکن صاحب حیثیت ہے تو اس کو اس کی ادائیگی کرنا واجب ہوگا. اور بھی کچھ مسائل اس کے ذیل میں ہے، اگر کسی کو پوچھنا ہو تو ڈسکرپشن میں میرا نمبر رہے گا، وہ اس پر پوچھ سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر وقت صحیح یقین کے ساتھ، صحیح علم کے ساتھ خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.